خدائے علی ہے رکن نماز، علی کے واسطے ہے یہ نماز راز و نیاز، نصیب حر کے سورنے کیا بن گئی تھی جواز، ایک شب جسے مانگے تھے پکھا چل سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، نعرہ تکبیر، تھوڑا جا آواز بلند کر، نعرہ تکبیر، نعرہ ساتھ، نعرہ ساتھ بلند کر، نعرہ ہے سیت زیدیت سین دشمت لعنت سندی زدے بازی بلند صلوہ پڑھ لو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں تنزیل مانی تعبیر خاصان رب جلیل، میزان مستقیم وجہ رب کریم، نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی عمل، چونکہ رب لیدہ بڑا زیرت باری خداباش شرفات حکمات نظمہ ہے۔ میں سارا کی موجودگی پہلا لفظ بڑے حوالے پہ کردہ میں کہ کاف تے نون دے درمیانی عمل، میں توڑے علاقے اشرا پڑھیا تقریباً 17-18 سال ہو گئے توڑی خدمت کر دیا، جیڑی پہلی سطر میں توڑے حوالے پہ کردہ میں نہیں پتا پہلے کون پڑھ گیا میرے بعد کس پڑھنے، جو میں پڑھنا ہے وہ میں توڑے سامنے بیان کر دیں۔ پہلے بھی پڑھنے والے بڑے سونے، میرے بعد پڑھنے والے بھی بڑے سونے، سارے ذاکران دی ہمیں کوئی امتی ہے، ہمیں کوئی سید ہے، کسی سید نے کوئی اعتراض ہوئی کوئی ٹینشن نہیں، سارے جتنے دے خاک دے ذریعے دے برابر بھی نہیں۔ میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے کاف تے نون دے درمیانی امر، اسلام آباد دا مجمع ہوئے میں اس کی تشریح کرا جو لفظ امر کیا ہے، تے بندے اگر چپ کر کے میرے سامنے باسن تے من تکلیف ہو سی۔ میں 18-20 سال کی زندگی دا اجر اپنی اس مجلس پہلے جملے وصول کرنے کی کوشش کر لگا۔ اگر تھوڑا جا میرے نال ہم سفر بڑھو لفظ امر کیا ہے، انسان کی طبیعت دے دو رخ ہوندے نے، ایک بندہ ارادہ کر دے کام مکمل کر دے تے امر بن دے، ارادہ کر دے کام مکمل، پریشان تو نہیں بیٹھی دی بلا، ارادہ کر دے کام مکمل کر دے تے امر بن دے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کو ایک بندہ کلمہ تے ہاتھ لا کر یا رسول اللہ، اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے امر ہو سی، مسکرا کے دن اللہ دے ارادے نو محمد آدن، اللہ دے امر نو علی آدن۔ ہاتھ بلند کر سکتے چونکہ میری ذاکری جڑی میں بادشاہ بارگاہ چ پیش کرنا میرا اپنا ایک ڈھنگ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس سے تحت میں بڑی جلدی نال قصیدے شروع کر لگا، لیکن میرے سونیاں آج آکھے جے اونا دی من لگی تے چنگی گل ہے، اینا دی من نہیں چاہیے، اینا کے بابا جی اسی بیٹھے ہاں، آج سارا دل پہ کر دے، چونکہ منتظر نے بھی میرے ویر نے بھی سرکار حسن دیا گلا کی دیا، میرا آج دل پہ کر دے، لیکن میں آواز علی دی مقدس بیٹی دی عظمت دیا 4 سطرہ کو کر لگا، انہاں پہ غیر تا سمجھ لیا جو علی دی بیٹی دے مزار تے حملہ کر کے اصلا کوئی بڑا بڑا کم کر لیا، آخری بندے تک ہر بندہ بے شمار آکھے، سارے آکھو بی بی دے دشمنہ تے لعنت ہوئے، مالک بی بی دے دشمنہ تے لعنت ہوئے، جڑا سوچ کے کرے اس سے بھی لعنت، جڑا کر کے سوچے میں چنگا کام کیتا یا کوئی نہ اس سے بھی لعنت۔ آخری بند تک لگتا ہے اب بھی خوف ہے آل یزید کو،
گل مک گئی، گل مکی نہیں، گل ہوں شروع ہوئی۔ اصل یزید جے بی بی نے ران نہیں دیتا تے نقلی یزید کی میں بچ سکتے جنہوں سنال پیار ہے۔ آخری مدد اور کتنا شوق ہے یہ بات بندے کا کتنا شوق ہے، بندے کا دل کرتا میں کوئی بڑا بندہ بنا، لوگ میں دعا دیں وہ کیسا بے غیرت انسان ہو سی جس کی سوچ ہو سی جو میں یزید نو کاپی کرتا۔ کوئی مسلمان بھی اپنے پتر کا نام یزید نہیں رکھتا کیونکہ جس کا ضمیر زندہ ہے اس کو پتہ ہے یزید نام نہیں گالی ہے۔ لگتا ہے اب بھی خوف ہے آل یزید کو، لگتا ہے اب بھی خوف ہے چوتھی صدر تے ہر بندے واجب ہے نہیں، واجب نہیں موجب ہے بول سکتے۔ لگتا ہے اب بھی خوف ہے آل یزید کو زینب کے عزم و جرت و ہمت کے نام سے، لگتا ہے اب بھی خوف ہے آل یزید کو زینب کے جرت و ہمت و عزم و ہمت کے نام سے کر کے یہ ظلم روزہ زینب بھی آج پھر وہ گر گئے ہیں پھر سے بشر کے مقام سے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، وہ گر گئے ہیں پھر سے بشر کے مقام سے۔ میں 4:17 سرکار حسن ناتھ صاحب کی عظمت یہ سنا رہا ہوں۔ راول پنڈی والے ہو ایک قصیدے کا میں ایسا انتخاب کیتا ہے جو تواڈے مجمع چوں گردان مل گئی پھر سارے پاکستان ہی مل گئی۔ اگر تسی خاموش ہو گئے پھر میں نے تجھی مجلس پڑھن کا فائدہ کوئی نہیں۔ آخری بندہ تسی بھی جنتی میں بھی جنتی، تسی بھی جنت وچ بیٹھے ہو میں بھی جنت وچ میں بات کھلو کسی نے وہم دے پاک ہے جنت مل سی نا جنہوں نے پاک ہے ہاتھ بلند کر کے ہائے چونکہ اتنا وقت بھی نہیں میرا کچھ وقت ہو رہی میں ہوں ممبر پہ آیا ہوں سارے ذاکرہ دی میں معتمانہ طریقے نال کسی نے میں کوئی گل نہیں کی تھی۔ بھائی غزن فردیس محنت و مالک اپنی بارگاہ منظور مقبول فرماوے، پردیس دیا پریشانی تو مالک محفوظ فرماوے، انہاں بچیاں نو بیراں نوجواناں دی محنت و مالک اپنی بارگاہ منظور مقبول فرماوے۔ میں 4:17 تواڈے حوالے پہ کردا انج سمجھو میں جنت وچ ممبر تے کھلو کے ایک جنتی مدح خان ہون دی حیثیت نال تانوں سارے جنتی مجمع سمجھ کے آؤ تو دساں میں نے حسن کی بات کو چھیڑا جو خلد میں، میں نے حسن کی بات کو جے اس رخ نال کوئی سطر تسا آج تک سنی ہوئے پھر بولن دی ضرورت نہیں، بے شک ان کے بن کے میرے سامنے بیٹھ جائے۔ میں نے حسن کی بات کو چھیڑا جو خلد میں وہاں کے سبھی مکین میرے پاس آ گئے، پھر تو عجیب محفل عشق سج گئی لفظوں کو چومے حضرت عباس آ گئے۔ پھر تو عجیب محفل عشق سج گئی لفظوں کو چومے حضرت عباس۔ میں اس وجہ تو تھوڑا جا توقف کیتا ہے جو بندے رڑ پہ جڑے نماز پہ پڑھتے لنگر پہ کسی کرنا کوئی جنہیں آج بھی اس ٹائم لنگر کرنے وہ موت ہوئی۔ میں پاکن دی ذکر کر جڑی میں 70 ہونا کر لگا نا علی عباس زندگی ہو گئی جڑا سوزیاں حکم کیتا میں انہاں بچیاں کا حکم سمجھ میں نظم دے 2-3 ٹکڑے تواڈے حوالے پہ کردا تے سرکار حسن کا قصیدہ ایسا ہے کوئی لفظ ضائع نہیں ہو سکتا، میں یقین ہے۔ عطا حسین پہ فخر پہ کردا ایک چھوٹا جا بہر ہے اس بہر میں نبھاون کی کوشش کی تھی۔ حسن بھی تو نفس پیمبر سے ہے، اولاد مقدر باپ تھا، دولت مقدر ماں، زوجہ دا مقدر دولت، شوہر دا مقدر اولاد۔ علی دا مقدر کیسا ہو سکتا جس سے مقدر حسن حسین تے غازی جے پتر ہوئے۔ آخری بندوں کوئی لفظ ضائع نہ کر سو، حسن بھی تو نفس پیمبر سے ہے، محمد کے پیارے برادر سے ہے، یہ پہلا محمد کی دختر سے ہے، علی مرتضیٰ کے مقدر سے ہے۔ ہاتھ بلند کر کے اور اگر انجے تو سکیتا تو میں ساری نظم پڑھنی تے جے تسی پیار کیتا تے 2 ٹکڑے تے قصیدہ شروع۔ حسن بھی تو کئی بندیاں
نارائن بھائی اسے گل تے پکیا ہو جائے پکا مرض نبی آخیا جے تسی بول پہ تے قصیدہ تے بولو نہ ساری پڑھے حسن بھی تو نفس پیغمبر سے ہے حسن بھی تو نفس پیغمبر سے ہے محمد کے پیارے برادر سے ہے یہ پہلا محمد کی دختر سے ہے علی مرتضیٰ کے مقدر سے ہے کہاں تھا کہاں سے کہاں آ گیا علی کی جہاں میں زباں آ گیا ہاتھ بلند کر کے ہے علی کی جہاں میں زباں آ گیا ہنا مدینہ العلم اور علی امبابو روڑے میں بھی بڑے سنے روڑے قسم بھی بڑے پائے میں 20 سالوں کے بعد اپنی ذاکری دا اجر منگن لگا یہ جڑیاں 2:17 میں تو سناوا لگا انا مدینہ العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے مدینہ عادل شہر آخری متچنوں بیدار کر کے یہ مشکل میں نوح کا سفینہ بھی ہے مدینے کے اندر مدینہ بھی ہے ہاتھ پیارے نہیں کرنے زمانہ پیاری نہیں کرنے یہ مشکل میں نوح کا سفینہ بھی ہے مدینے کے اندر مدینہ بھی ہے خدا کا یہ نوری خزینہ بھی ہے علی کی دعائیں مبینہ بھی ہے علی کی دعائیں مبینہ بھی ہے یہ پل میں زمانے کا رخ موڑ دے قلم سے یہ باطل کا منہ توڑ دے ہاتھ بلند کر کے ملک شگار نعرہ حیدری لو جی زیادہ انتظار نہیں کوئی لمبی چوڑی تشریح نہیں کوئی تمہیدہ نہیں میں بادشاہ سرکار حسن مجتبیٰ کی عظمت کا ایک اردو زبان کا قصیدہ شروع کرنا ہے لیکن پنڈیا لے میں پہلے گزارش کی تھی اگر تمہارے سامنے ایک قصیدہ میرا ضائع ہوا تو پھر میں اس کے بعد کسی مقام کا نہ پڑھ سکتا اذان اسی چلیے جس پڑھنی ہے پڑھ لی جس پڑھنی ہے بعد اس پڑھ لی میں علی دی ولایت کی نماز بادشاہ حسن کی خدمت بڑا پیارا جو قصیدے کا انتخاب کی تھا علی عباس ایک قصیدہ ایسا ہے میں بار بار تھوڑے اذہان میں اس وجہ کو تیار کیا کئی بندے نا سوڑے پہ جانے بابا جی ہوں گلا نہ کرو قصیدہ شروع کرو کئی بندے کو سوڑ ہوتی تو میں اتنی گلاں تھوڑے نال بے تکلف ہو کے کیوں پہ کردا جو میں تھوڑے تو بھی واقف تھوڑی اولاد تو بھی واقف چونکہ اتنا وقت گزر گیا میں اس وقت گزرے ہوئے وقت کا اجر منگل لگا ایک سوڑ کی شلوات پڑھو میں بادشاہ حسن مجتبیٰ کا قصیدہ سنا نہیں شلوات دلی نہیں پڑھنی اونچی شلوات کردار خداوند کی پہچان حسن ہے 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 عمران یہ کہتے ہیں کہ عمران حسن ہے آپ پیارے نہ کر سوات بلند کر کے نعرہ عمران یہ کہتے ہیں عمران حسن ہے میرے نال ایک بہت سارا کالا سوزی کھلوتا ہے ان نمہ ایڈا نہیں 4 سال ہو گئے لیکن اجے بھی نمہ ذہن میرے پاس رکھو کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو میں اس وجہ تو نہیں آکے میں ساری مجلس اس کاڑے میں دیتے رہو بڑی مقدس گل کر لگا کس عظمت دے مالک سرکار حسن کس شان دے مالک سرکار حسن قرآن پاک نو کسے دے ہتھی نہیں ٹوریا اللہ نے پہلے محمد دے دل تے نازل کیتا بیدار کر کے کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو محمد دے دل تے قرآن اتریا آخری مدت تک میں حسن کا نزول شروع کر لگا جس اس مقام تشریف فرماؤ کون حسن کس عظمت مالک کے حسن شیر کو کیا پیدا دنیا امامت کا ہے یہ دوجہ ستارہ دنیا امامت کا ہے یہ دوجہ ستارہ ہے ایسا سمندر کے نہیں
जिसका किनारा। तुसा सफर करना है आखिरी बजे तक। सलामत रखे घर बीमार या बीमार मालिक सेहत की कुली नसीब फरमावे। कोई लफ्ज़ मेरा ज़ाया न कर सो पिंडी आले हो। अगर इस मकाम पे मैनू चूंकि तुसा मोहब्बत अफजाई फरमाई बड़ा सोहना सुना शेर मुकम्मल थोड़ी नजर कर लगा कुरान मुहम्मद के दिल के उतरिया ये सतर ज़हनी च रखनी है। शेर तो क्या प्यादा दुनिया है इमामत का है ये दूजा सितारा, दुनिया है इमामत का है ये दूजा सितारा, ऐसा समंदर के नहीं जिसका किनारा, समंदर में नहीं जिसका किनारा, ये आमद मुरसल की तरह नूर है सारा, अल्लाह ने अजब शान से है इसको उतारा, कुरान को उतारा है नबी पाक के दिल पर, वैसे ही हसन भेजा अली पाक के दिल पर। सौखे शेर शुरू कर लगा ते ऐसे सौखे शेर पर जेड़ा बंदा एक दिन भी स्कूल न गया उसी उसमें भी समझ आ गया। सरकार हसन मुस्तफा और हम तन गोश होकर मेरी गल्ला सुना करवाऊंगी ताकि शेर भी समझ आ जाए। सरकार हसन मुस्तफा मिंबर पे बैठे एक दौर है हसन दा प्यू मिंबर पे बैठे सरकार मेरे कायनात एक बंदे ने अली दे बाज बार बार कता करने की कोशिश की थी। सरकार चौथी या पंजवीं मरतबा जिसले जमीन तो उठने की कोशिश की थी आवाज एक कदर बकवास बंद कर बैठ जा चार बाप की औलाद। एक थे सरकार हसन मुस्तफा बैठे ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला जारी और सारी रास्ता उसे नस्ल को पता मैं तेरे उस बार बार सरकार हसन की गल कता करने की कोशिश की आवाज एक कदम बकवास बंद कर। अजय सरकार ने दिल्ली इरादा करना ही अगली गल का वो अगली गल तुम्हें पता है मैं जड़ियाँ पहलियां 2 सतरा पढ़ लगा इस पे मैं अंदाजा ला ले जो 6वीं सतर तुसी मुतहम्मल हो सो बर्दाश्त कर सो या ना कर सो जिस मकाम तशरीफ फरमाओ। हसन मुस्तफा ने आवाज ये कह रहे हसन तू इनिया तू गल्लां पे करना है कोई अपनी तारीफ की कोई गल सुना। सरकार हसन मुस्तफा हुण चला विच आके मुहम्मद नहीं अली बन के ते मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है नालैन मेरी अर्श पे करती है हुकूमत सरकार हसन मुस्तफा ने दूसरे बस मुखातबों के 6वीं सतर पे वाजिब फौजब है जिसकी बल्दियत कोई शक ना हो उसकी जबान मचल की जरूर है हमें चुप करके मचले हमें कुछ आवाज चुप करके नमून सो अभी से कुछ जगह साथ हमारे मनो जबान चंगी नहीं लगती जी आले मोहम्मद का जिक्र सुन के भी खामोश बैठी रहे और जी जबान हिलती पई है मालिक किसी कमीने का मोहताज न बनावे जेड़े हाथ बुलंद होंदे पाए सरकार इमाम हुसैन की जली नाल मासूम जिस मकाम तशरीफ फरमाओ। सरकार हसन मुस्तफा ने तौहीद शाही मुस्कुरा के कड़ी गल की नालैन मेरी अर्श पे करती है हुकूमत नालैन मेरी अर्श पे करती है हुकूमत हर दौर में अल्लाह को रही मेरी जरूरत मेरे बाप से नफरत फिरता है जमाने में वो इब्लीस की सूरत अब मैंने सदा ऐसी चुनी है तू कैसी है औरत के जबर को मैं
لو جی میں ہوں ضرور پڑھ علی بھائی تسا کیا حافظ اور کیا حافظ میں تم دساں حافظ کون ہوتا ہے جس کے دل علی کی ولایت کی مہر نہ ہوئے وہ حافظ اکھاں تو انا ہونا وہ اکھاں تو انا کدی نہیں ہویا جس کے دل چلی دی ولایت کی مہر نہیں کوئی لفظ میرا ظاہر نہ کر سکتے میری بات سے قابل احترام مالک سلامت رکھے آخری مدد ہوں علی عباس کے سارے اشرار کر دیتا سارا شیر ایک پاسے یہ جڑی مکت ہے نا 17ویں سطر ہے لو میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے لیا غرور نہیں پکڑنا عطا حسین پہ فخر پہ کرنا زندگی اس روح سرکار حسن مصطفیٰ دی عظمت دا جملہ تو سننا سنیا اسی اگر سنیا ہویا کہ بے شک کوئی بندہ میرے نال بولے آخری بندہ جنوں بیدار کر کے سرکار حسن نے ہن آخری سطر کی جاوے جو 6 17 نوں بڑی سطر ہے آخری بندہ جنوں بیدار کر کے سرکار حسن مصطفیٰ نے مسکرا کے کوئی گل کی نالین میری عرش پہ کرتی ہے حکومت نالین میری عرش پہ کرتی ہے حکومت ہر دور میں اللہ کو رہی میری ضرورت ہر دور میں اللہ کو رہی میری ضرورت کرتا ہے مگر جو بھی میرے باپ سے نفرت دیتا ہے زمانے میں وہ ابلیس کی صورت اب تیرے میں نے سناش سنی ہے تو کیسی عادت کے جو مردوں میں کری مرضی پہ اتر آئے تو یزدان حسن ہے سال گزرتے پائے انہوں 2-3 سال آئے توڑیاں دو منہ سکتا بری سرکار نے نگریچ بیٹھ کے دعا کی ایک پیرا لے پاسے کھڑو کے میں کہ سید میں پہلے دن آیا تے یہ میرا پہلا دن ہوئے یہ آخری نہ ہو میں سرکار کی اجازت نہ میں اتنے داخل ہوں میں بات سوا کو اجازت لے کے داخل ہوں کہ فقیر دی نگری ہے بندہ فقیر نو نہ منے مطلب جمع بیدار کر کے جس مقام تشریف فرماؤ جڑی شطر میں تھوڑے حوالے پہ کرنا میرے بھائی بھی تشریف لائے چلو تھوڑی دیر بعد آئے لیکن انہاں تو لے کے آخری بندے تک بعد نمازی تک جتنے تک میری آواز پہنچ گی یہ جڑی شطر میں ہوں تو سنانا لگا نہ کسی پیغمبر دی جرات نہ کسی ولی دی جرات نہ کسی اس بیڑے تو باہر کسی اور بندے دی جرات آخری بندے جنہوں بیدار کر کے میں کہ سرکار ہوں تسی اپنے آپ ذاکر بنو یہ ایسا گلہ کرنی ہے اسی اس قابل نہیں جو تھوڑے ذاکر بن کے کوئی گل بیان کر سکیے سرکار حسن مجتبیٰ نے تصورات دی دنیا خیالات دی دنیا او جملہ بھولے جڑا کائنات کسی اور ولی پیغمبر رسول کسی نبی و نصیب نہیں ہو سکے سرکار حسن مجتبیٰ نے مسکرا کے کڑی گل کی میں خود بھی ولی باپ ماں بھی ولی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 نعرہ سلام اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ مالک سلامت رکھے آخری بندہ کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سکے سرکار حسن مجتبیٰ نے تو ہی چلی مسکرا کے آپ اپنے وجود ادا کے بن مسکرا کے گل گل کی میں خود بھی ولی باپ ولی باپ ولی ہے خود بھی ولی باپ ولی باپ ولی ہے میں حسن محمد ہوں میرا باپ علی ہے علی شہنشاہ علی شہنشاہ
کے 6ویں سطر میں تلگا دے مجمع 15-16 رمضان کے درمیان دا پاکہ نظر سمائی میں شیر پڑھیا تقریباً 400-500 مجمع یہ نہیں جو میں اپنا جسن سنو پیش کر جو میں اتھے کٹا وٹا پڑھنا ہی نہیں اتھے ہر بندے نے زمین تے بہ کے نہیں قدمات تے کھلو کے داد دیئے تو اڈی معرفت ملازہ کر لگا جی میں اپنے سٹیٹس کو سمجھ دیو جی میں اپنے مقام کو سمجھ دیو اس کے مطابق اگر زبان سلامت ہی ضرور اگر ہاتھ سلامت چمیجے ضرور اپنی محنت بڑے حوالے پر کرتا میں خود بھی ولی ہے میں خود بھی ولی باپ ولی باپ ولی ہے میں حسن محمد ہوں میرا باپ علی ہے میں حسن محمد ہوں میرا باپ علی ہے نبیوں کو تو شہرت بھی میرے گھر سے ملی ہے توحید میرے گھر سے ہی آباد رہی ہے چاہوں تو زمانے کے وعدوں کو مٹا میں نسل امیہ کو بھی مٹی میں بنا ساری زندگی پاس دارین بھائی زندگی گزر گئی پاکستان کی شفت و سنا لکھ دیا لیکن میں جڑے لے میں 2-17 آکھیاں نا واللہ و خدا میں ادھا پونا گھنٹہ چپ کر کے بیٹھا اس تو بعد مرشدادی نے کرم نوازی فرمائی شیر مکمل کیتا اور میں شیر مکمل کر لگا سرکار حسن مجتبیٰ دے سونے پتر قاسم علیہ السلام دی اجے آمد نہیں ہوئی اے آمد تو پہلے ہی گئے سرکار واز فرما رہے ہیں ایک مومن واز ختم ہویا ایک مومن ٹوڑا قریب ہے سرکار مرشد پاک تو آجے نانے محمد آکیا کون تو نبی جمبا آدم و بین المائے تو آجے باب علی آکیا کون تو بلی جمبا آدم و بین المائے یہ جو تک میری گل نہیں سمجھ آگیا سرکار تسی بھی کچھ بیان کرو تسی کیڑے ویلے تو ویلے دا لفظ آئے سارے امتی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہے بولو میرے گا آدم دی اولاد ہے اور سیدنا صرف آدمی آئی سیدنا صرف آدمی امتی آئی منتہ دار ضرور آئی سرکار حسن مجتبیٰ ویلے دا لفظ آئے مسکرا کے آواز دے قدم تیرے پیو دا نام اسا کہ میں فلان بن فلان دا پترا بادشاہ فرمائے نہیں تیرا پہلا پیو حضرت آدم علیہ السلام یا پھر جلدی شاید سمجھ نہیں ہے او تیرا باپ ایک گل ذہنی رکھیں او تیرا باپ سرکار تسی کیا آخنا کی چاہتے ہو اس ویلے سرکار حسن مجتبیٰ نے مسکرا کے کائنات تک وزنی جملہ اس مومن دے حوالے کی دے مسکرا کے آواز دے قدر میں نہیں تیرے باپ کی مٹی کو ہے گونگا نہیں اگر بیغوری کرسی تو بندہ تمہیں تکلیف ہو سکتی علی کے بادشاہی علی اسماعیل آئیے نماز کے ساتھ دل بولا نبی بولی فلک بولا میں نے پتہ ہے سارے روزادار بیٹھے میں نے سنا میں سچی گل کرا میرے گل تک بندہ غصہ نہیں کرنے لگا جب غصہ کرنا تو پہلو دس بجے میں انہیں جو ہے بعد میں لڑ نہیں سکتا کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو آخری وقت تک چونکہ سارے روزہ دار بیٹھے الحمدللہ میں سارے روزہ دار میں گل روکن نہیں لگا میں گل مکمل کر لگا سارے روزہ دار بیٹھے ہو کوئی بندہ اگر بیمار ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکیا دلی چلی دی ولایت دی موروسی روزہ مکمل ہو جا سی میں حسن مجتبیٰ کی عظمت کی وضاحت کر لگا سرکار قاسم
اجے دنیا تے نہیں آئے. سرکار نے مرتبہ فرما رہے. مومن نے بعد سوال کیتا سرکار حسن مجتبیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تیرے باپ ہے نا؟ آدم علیہ السلام ہے. مسکرا کے نکل کی کہ میں نہیں تیرے باپ ٹھیک ہے گندا تیرے باپ کی میں ٹھیک ہے گندا. پھر شکل بنائی تو میرے باپ نے پھونکا. اللہ اکبر. میں کوشش کرتا بڑے معیار کے مطابق شیر کی قدر کر لگا. سرکار حسن مجتبیٰ نے تو مسکرا کے نکل کی کہ میں نہیں تیرے باپ کی میں ٹھیک ہے گندا. میں نہیں تیرے باپ کی میں ٹھیک ہے گندا. پھر شکل بنائی تو میرے باپ نے پھونکا. پھر شکل بنائی تو میرے باپ نے پھونکا. تو بعد میں پوچھے گا تجھے ابھی کہوں گا جب تک میرا اللہ میں تب تک ہی رہوں گا. ہر دور میں رہتا ہے میرا دین کو سہارا. آؤں کہ میں کاشف کے مجسم میں دوبارہ. ہاتھ بلند کر کے لو جی اسے بڑا پیار کیتا بڑی محبت افزائی فرمائی. یہ منو چکے ایک چیٹ کسی بندے دی آئی ہے چیٹ میں پوری کر لگا. میں نا ایک گل تم دساں گا بڑی مزیدار گل ہے. کوئی میں اضافی گل نہیں کر لگا. آقا کا ممبر ہے چونکہ میرا ویر تھے ملک باہر ہے ملیشیا وزن پرشا کی گل کرتا کہ میں وہی کوئی اتنے تشہیر نہیں کر لگا. میں بھی گل بڑی مزیدار دس رہا. میں گھر آیا نا تو جڑے 2-3 ویر اتنے لگے کرتے نا میرے اسد بھائی ہے سارے. انہوں نے آخیا بابا جی جی ٹائم کی گل کرنی ہے نا تو باہر فون کرو. میں کہ بابا جی بندہ جی 200-300 روپیہ لا لے تو باہر فون کرے. میں اگے بانیاں فون کیا چونکہ میں غریب آباد پڑھنے کی کوئی پہلی چونکہ صبح کے ٹائم اور شہزادی جی کوئی کرم نوازی ہے جو اپنے علاقے کے بندے کی حجا کرتے میں تعلق بادشاہ والا اتوں آیا تو بڑے چہرے کی اجازت انہوں نے کہا جی باہر فون کرو. میں کہ یار میں پاگل نہیں کہ میں 300-400 کا خرچہ کر نہ کرتے بھی ہار چال تو پوچھنا پینے یہ دن کوئی لوں کہ میں یہ خرچہ کرا تو وہ مینوں پھر آکھے کہ بابا تو 1 بجے تو بعد پڑھنا ہے کہ بھائی تھی 1 بجے تو بعد پڑھا لو. میں گل مکا دیتی وہ گل پھر اتنے بھی اتنے میں آنا پہ میں پڑھا لو ٹائم میرا پہلے یہ نہ کہنا تھی گھر دو تھی پڑھو لیکن 1 بجے تو بعد. میں 1 بجے تو بعد آیا گل میں سچی کر لگا میں ٹر لگا نا تو ایک ویر نے میرے بچوں آخیا وہ فلانا قصیدہ نہیں پڑھنا جی کسی آخیا بھی نہیں. ہوں وہ قصیدہ سامنے آ گیا تو جی میں ٹائم نہیں انہوں کو پوچھ سکتا تو پھر میں قصیدہ بھی نہیں پوچھنے لگا. چونکہ میں نے حکم دی تعمیل ہے نہیں انہیں یہ نہیں آخیا انہیں کہ کوئی نواں قصیدہ سنا ہوا ہے تو میں انجی سمجھ لوں یہ نواں قصیدہ ہے. انج نے ہاتھ بنا کر کے نعرہ حیدری چونکہ میں تمہیں سناؤں لگا وظیفہ تے جیڑا شیعہ ویسے شیعہ تے چوپان کوئی نہیں جس دل چنگی کی مہر لگی ہوئی وہ تے بس تے جیڑا پھر بھی بندہ کوئی بھی مومن کوئی تھوڑیا روزہ لگیا ہویا بندہ نہ بول سکیا تو کوئی میں اس واسطے بد دعا نہیں کرنی میں دعا کروں مالک اس سے بھی زیادہ کروں. ٹھیک ہے آخری بندے تک لو جی میں ایک گل ایسی سونی تمہیں سناوا لگا جو ہر بندہ میرے نال ورد کر سی اتوں علی علی دی صدا بلند ہو سی چونکہ علی لائی دن نے علی دی عظمت احمد کا ایک شعر سنا دے میں ایک سونی جی سلام کر لو سارے حضرات علی دم 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 علی دم 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 علی دم 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 ہر دم علی دم 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 علی دم 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 علی دم 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 ہر دم علی دم 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 علی دم 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 علی دم
زندگی کا پتہ کوئی نہیں. میں علی دم دم دا وظیفہ سنا. میری گل تے کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے. کئی بندے یہ بھی سوچ دیں جو آج چکے پاکاں دی شہادت کا دن ہے تو فلانے ذاکر نے آمد کی گل کر دی تھی. اج ہی دسنا چاہیے.